توبہ کے بعد گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے۔ خدا جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ پرنم کر دیتا ہے۔ اچھے آدمی کے ساتھ رہیں، اچھے آدمی کی عاقبت کے ساتھ رہیں۔ مومن کا دل خدا کا گھر ہے، اس کی آنکھ خدا کا قرب ہے۔ آپ لوگ اس کا ساتھ دیں جو آپ کے ایمان کو فروغ دے۔ جھوٹی دنیا میں ووٹ مانگنے والا سچا آدمی ناکام ہو جائے گا، اور برے آدمی کو ووٹ دینے والا بھی برائی میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اگر حاصل نہیں بڑھتا تو خواہش کم کر دیں، اس طرح سکون مل جائے گا۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں جو آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ جو چیز آپ کے پاس سب سے اچھی ہے، مثلا علم، عمل، صحت، جوانی یا کوئی اور چیز، اس کو خدا کی راہ میں لگا دو۔ وہ راز جو آپ کی سمجھ آ جائے، وہ کب راز رہتا ہے؟ راز وہ ہے جو آپ کو بالکل سمجھ نہ آئے۔ اگر آپ کے اندر آپ کا شوق آپ کو مجبور کرے تو پھر تلاش کرو، ورنہ تکلف نہ کرنا۔ حسن نیت کے ساتھ چلنے والے کے لیے خدا تعالیٰ خود انتظام فرما دیتا ہے۔ نسبت میں گم ہونے والا نسبت والے کی عاقبت میں شامل ہو جاتا ہے۔ غریب اگر اپنے دکھ پر خاموش ہو جائے تو وہ غریب غنی ہو جاتا ہے۔ خدا کی طرف سے آنے والی تکلیف کا مخلوق کے سامنے گلہ نہ کرو۔ خدا کے پاس عبادت نہیں لے کر جاتی، بلکہ اس کا فضل لے کر جاتا ہے۔ خدا کی رضا کو سمجھنا نہایت آسان ہے، بشرطے کہ آپ اپنی مرضی نکال دو۔ جن کے پاس تقرب نہیں ہے ان کو جلد غصہ آ جاتا ہے۔ جس عمل سے آپ کی زندگی میں خدا کے نام سے تبدیلی آ رہی ہے، عمل کا وہ حصہ آپ کی زندگی میں خدا کا ہے۔ جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی تو زندہ ہیں، اور جن لوگوں کو محبت و عقیدت نہیں ملتی وہ اگر زندہ بھی ہوں تب بھی مر گئے۔ آپ اپنے آپ کو رب کے سپرد کرو، پھر وہ آپ کے وجود کے ساتھ جو کرے گا وہ اپنا سمجھ کے کرے گا۔ سکون اصل میں رضا کا نام ہے۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا پہنچائے گی۔ ایک خواب اگر بیک وقت دو آدمی دیکھیں تو دونوں کی تعبیر الگ ہوگی۔ اگر مقصد برا ہو تو کامیابی بہت بری چیز ہے، اگر مقصد اچھا ہو تو ناکامی بھی بہتر ہے۔